كنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، مختلف حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ کبھی انسان کو غم اور افسوس کا، مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، کبھی خوشیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان دونوں حالات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ یہ حالات آتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو 2 آیتیں بھی آپ نے سنا ہے، ان 2 آیتوں میں سے بھی دوسری آیت آج کے خطبے کی موضوع ہے، اسی مناسبت سے کچھ بات آپ سے عرض کرنا ہے۔ لیکن ان حالات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے جہاں پر یہ حالات انسان کے ساتھ آتے ہیں۔ یعنی اللہ نے گویا کہ یہ سبق دیا ہے کہ انسان پر آنے والی مصیبتیں بھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، یا اس کے ساتھ اس کو ملنے والی خوشیاں بھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ اور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ لوگوں اچھے طریقے سے جان لو کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کیا ہے یہ دنیا؟ کھیل، تماشا، زینت، خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ، تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر کسی بھی معاملے میں فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اولاد یا مال کی زیادتی کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا۔
کرنا. لیکن یہ سب کچھ دنیا میں ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. کہ لوگوں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے یہ دنیا میں یہ جو کچھ رکھا ہے اس کے بعد کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے بارش کے ذریعے اگنے والی فصل, جس فصل کے تھوڑے اونچے ہونے پر, تھوڑی بہتر ہونے پر کسانوں کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کسان جب اپنے کھیت کو دیکھتا ہے, لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھتا ہے تو بڑی اس کو خوشی ہوتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر جب وہ سوکھتی ہے تو پیلی اور زرد رنگ کی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما, پھر کچھ دنوں کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. جو کھڑی ہوئی فصل تھی, جو بہترین نظر آ رہی تھی, اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. لوگوں یاد رکھو آخرت میں یا تو سخت ترین عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنے اترا رہے ہو, جس کے لیے تم اتنے پیچھے پڑ گئے ہو, اپنی آخرت کو بھول گئے ہو, شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہو, یہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. پھر کیا کرنا؟ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لوگوں اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. چوڑائی جس کی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اور لمبائی اکثر کسی بھی چیز کی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, لیکن کس کو ملے گی؟ سب کو نہیں ملے گی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ ان کو ملے گی, ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جنت اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے گا اس کو دے گا. یہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے عمل ایسے کرو جو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. پیارے نبی نے جب یہ بات کہی کہ کوئی بھی انسان جنت میں رب کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا, صحابہ نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا ہاں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک مجھ کو رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے. اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو نہ ڈھانپ لے تب تک جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اس لیے یاد رکھیں ذالک فضل اللہ, وہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس آیت میں کہا ہے ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے یا پرسنل تمہاری زندگی میں تمہاری ذات پر کوئی مصیبت آئے, اللہ فرماتا ہے اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہم نے اس کو ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر. اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں اس کے لیے کہ تم پیدا بعد میں ہوئے ہو. اللہ نے تم کو ملنے والی خوشیوں کو, تم کو ملنے والی پریشانیوں کو پہلے تقدیر میں لکھ چکا ہے. آخری آیت جو ہے اس میں وہ ہمارے لیے ابھی موجودہ حالات کی مناسبت سے بہت اہم ہے. اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا بِمَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم سے جو چیز چوک گئی, جو تم کو نہ مل سکی, اس پر افسوس نہ کرو, غم نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور رب نے جو نعمت تم کو دے دیا ہے, جو خوشی تم کو ملی ہے, اس پر تم اترانے نہ لگ جاؤ.
یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ تاکہ تم جو نقصان تمہارا ہوا اس کا افسوس نہ کرو، اور جو نعمت تم کو ملی ہے اس نعمت کے ملنے پر ایسا نہ کرو کہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اترانے لگ جاؤ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لو، اپنے آپ کو سب کچھ کامیاب سمجھ لو۔ ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم قسمت والے ہیں۔ اللہ نے صاحب ایمان اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی ہر حالت بہتر ہے، خیر پر مبنی ہے۔ ان اصابته سرا شکر فکان خیر لہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیر لہ۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اور خوشی ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے رب کا تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ خوشی ملنے پر شکر کرے گا تو کیسے بہتر ہے؟ ایک تو اللہ اس کی خوشیوں میں برکت دے گا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، اور شکر گزار بندے اللہ کو پسند ہیں۔ دوسری طرف انسان کو تکلیف پہنچے اور تکلیف پر صبر کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فکان خیر لہ، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ مومن کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اگر تکلیف اس کو پہنچی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے عمل اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی کر رہے، زندگی کیسی بھی گزارے، گناہ بھی کر رہے، سزا مل رہی سمجھ رہے کہ اچھا ہو رہا ہے، نہیں۔ اگر آپ کی زندگی صحیح ڈگر پر چل رہی ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں، پھر بھی تکلیف آ رہی ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اس کو مبتلا پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں پریشان رہنے والوں کو جب بدلہ ملے گا ان کی پریشانیوں کا، ان کو نعمتیں ملیں گی، تو جو دنیا میں سکون سے رہے تھے، خوشیوں میں رہے تھے، ان کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہماری چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تو اچھا ہوتا، قینچیوں سے ہم کو کاٹا جاتا تو بہتر ہوتا، تاکہ اس کے بدلے میں آج یہ نعمتیں ہم کو بھی ملتی جو ان دنیا کے پریشان لوگوں کو مل رہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیں خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے اور غم کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود من لطم الخدود وضرب وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے رخسار، اپنے گال پر تھپڑ مارے، اپنے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے دور کی طرح نعرے بلند کرے، جاہلیت کی آوازیں نکالے۔ ہوتا ہے کوئی قریبی شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ عجیب عجیب انداز میں روتے ہیں، نوحہ ماتم کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اسی طرح جب آپ کو خوشی ملی ہے تو خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھیے۔ بہادر شاہ ظفر نے ایک غزل کا آخری شعر بڑا بہترین بات کہی ہے، اس میں ظفر اسے آدمی نہ سمجھیے گا چاہے وہ ہو کیسا بھی صاحب فہم و ذکا، یعنی کتنا ہی اونچے مقام و مرتبہ، عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان ہو، اس کو آدمی نہیں سمجھنا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے خوشی ملنے پر اللہ یاد نہیں رہا، جسے غصے کے عالم میں رب کی پکڑ یاد نہ رہی، وہ حقیقت میں آدمی کہنے کے لائق نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کو صحیح معنوں میں خوشی اور غم کے موقع پر اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی پابندیوں کو یاد رکھنا چاہیے، تکلیف کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ سے اس صبر کی، اس مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ اجر کی امید رکھے، دعا بھی کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، غم کی حالت میں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ام سلمہ سے کہا یہ دعا پڑھو اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبہ حسنہ، اے اللہ
مجھ کو بھی بخش دے، میرے شوہر کو بھی بخش دے، اس سے بہتر بدلہ مجھ کو عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں لگتا تھا کہ اب ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملیں گے، اتنے اچھے شوہر تھے، ایسا شوہر ملنا مشکل ہے، لیکن نبی کا فرمان تھا، دعا پڑھ لی۔ کچھ دن گزرے تھے، کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ جس عورت کے لیے نبی کا پیغام نکاح کہا جائے، اس سے بہتر تو شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو غم کے موقع پر بھی رب کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب خوشی ملے تو اترانا نہیں، چاہے شہرت ملے، دولت ملے، عزت ملے، حکومت ملے، عہدہ ملے، اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل، دنیا کا ایک ہی اکیلا بادشاہ ایسا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، فرعون، اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا۔ قارون جس کو اللہ نے خوب خزانے عطا کیے تھے، جب اترانے لگا قوم نے کہا لا تفرح، اترا مت، اتنا زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی، میرے علم کا نتیجہ ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بھی، اس کے سارے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا اللہ نے زمین میں۔ اسی لیے کچھ بھی خوشی مل جائے، کتنی بڑی نعمت مل جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی کچھ لوگوں کو خوشی ملی، پارشد کا چناؤ کیا جیت گئے، یا جیتنے والے اور ان کے حالی بحالی ان کے ساتھ والے کیا سمجھ بیٹھے کہ شاید حکومت پوری ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور خوشی منانے کا انداز، اللہ اکبر، ہمارے نبی کے صحابہ کو بھی خوشیاں ملی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کو 50 دن تک 3 صحابہ کو بائیکاٹ رکھا گیا تھا، غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے بغیر کسی عذر کے، 50 دن جب بائیکاٹ رہا، 50 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا، کعب بن مالک کہتے ہیں ایک آواز دینے والا گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف آ رہا تھا، اور اس کی خوشی کا عالم یہ تھا اس کے گھوڑے سے زیادہ تیز اس کی آواز تھی، پہنچنے سے پہلے دور سے آواز لگا دیا، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ کہا فلما سمعت خررت ساجدا، جیسے مجھے یہ خوشی کی خبر ملی کہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے، میں سجدے میں گر گیا۔ خوشیاں ان کو بھی ملی تھی، نبیوں کو ملی تھی، سلیمان علیہ السلام کو خوشی ملی تھی۔ کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ کو دیا ہے، اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے ماں باپ کو دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے۔ خوشی ملی ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اس کے بھکت ہو، اس رب کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ شکر اس کا ادا کرنا ہے، انداز وہ ہو جو اس نے سکھلایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، نبی کے صحابہ کے ذریعے سے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے ایمان اور عمل کے لیے معیار ہیں، ان کے راستے سے ہٹ کر ہمیں کہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے، تماشا ہے، یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے تم کو۔ اللہ نے قرآن میں دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی کامیابی مل جائے بس۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، کوئی ان کا حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دینا، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اصل یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ایسے بنو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بتائی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا سمجھتے اپنے آپ؟
اگر مومن سمجھتے ہو تو حد کے اندر رہو. اگر آپ قید خانے میں ہیں تو جیلر کے حکم کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے. جیلر کے حکم کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. جیسا وہاں سے حکم ملے گا اس انداز میں آپ کو رہنا پڑے گا. ایسے ہی مومن کی زندگی ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں رہتا, یہ من چاہی زندگی نہیں گزارتا, یہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے. اور جس نے رب چاہی زندگی دنیا میں گزار لیا, اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جنت میں من چاہی زندگی میں رہے گا, وہ جیسے چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تم کو جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے اور جو بولو گے وہ ملے گا, بلکہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. وَتَلَظُّ الْأَعْيُنِ, رب نے قرآن میں کہا کھا کر چکھ کر مزہ تو بعد کی بات ہے. وَتَلَظُّ الْأَعْيُنِ, نعمتیں ایسی ہوں گی کہ آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی. وہ جنتوں تک, ان نعمتوں تک پہنچنا ہے تو یہاں قید میں رہنا پڑے گا. قید میں کیسے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا. چاہے غم ہو کہ خوشی ہو, غم کے موقع پر بھی رب کو یاد رکھنا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, یا کسی قبر کے پاس سے ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی. کہا کہ اتق اللہ واصبری, اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر, صبر کر, اتنا کیوں رو رہی ہے؟ دیکھی نہیں کہ بولنے والے کون ہیں. کہا الیک انی, جاؤ جی, تم کو ہوتا تو سمجھ میں آتی. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نکل گئے. بعد میں کسی نے اس عورت سے کہا کہ معلوم ہے تجھے کس نے کہا تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جلدی سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی اور کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے. جیسے مصیبت ملنے پر صبر کرنا ہے, ویسے ہی نعمت ملنے پر خوش ہو کر اللہ کی حدوں کے اندر رہنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن یہاں کون سی حدیں پار کی گئی؟ الگ الگ انداز میں ڈانس کیے گئے. خوشی کا عالم یہ تھا کپڑے اتار کے ناچ رہے, آدھے کپڑے پورے اتار لیتے جب اتنی خوشی تھی تو. دوسری طرف الگ الگ انداز میں لوگ ناچ رہے, خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کسی اور کے سٹیٹس پہ دیکھا تھا, نیچے لکھا ہے بچوں کا پیار. سبحان اللہ, یہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہو, کیا سبق دے رہے ہو؟ زندگی بھر ایسی ناچنا ہے. اور وہ بچوں کے ڈانس میں ایک بچہ ڈانس کر رہا تھا جو اپنے ساتھ خود تو ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, ساتھ میں اپنے چاچا کو پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا, آپ بھی آؤ. عجیب حال ہے یہ قوم کا. خوشی ہے یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کیا کر دیے؟ شریعت کی دھجیاں اڑا دیے. ایک طرف یہ ڈانس چل رہا تھا, دوسرا ویڈیو پوری جوان نسل ناچ رہی تھی, اس میں ایک گانا بج رہا تھا تیرے عشق میں ناچیں گے. افسوس ہے اس قوم پر, کیسی ہو گئی یہ قوم. ناچ رہے ہیں, اس پارشد کے عشق میں ناچ رہے ہیں. تیسرا ویڈیو جس میں شرک تھا, شرک کے ساتھ ناچ رہے تھے. کون سا گانا تھا اس میں؟ قوالی کا کوئی جملہ تھا, ہم غلام علی ہیں دنیا میں چھا جائیں گے. غلام علی, علی کو جو علی کے لیے اپنے آپ کو جو غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں, شیعان علی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں, وہ قوالی کا جملہ اہل حدیثوں تمہارے ڈانس میں بج رہا تھا. اور اس سے زیادہ بدترین بات, اس سے زیادہ افسوسناک بات کہ جو مضبوط ذرائع سے مجھ تک یہ پہنچی کہ ایک وہی ہارنے والا, اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے, لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بول رہا تھا یہ غیر مسلم بھائی کہہ رہا تھا یہ اہل حدیث ہے جن کو ڈی جے چلتے ہیں. کیا یہ اہل حدیث ہے؟ اس کو معلوم ہے یہ اہل حدیث ہے. یہ تمہاری حرکتوں سے پوری جماعت کا, جو بہترین جماعت قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہونا چاہیے تھا, نام کا لیول لگا کر پوری جماعت کو بدنام کر رہے ہو. بولنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ اہل حدیث ہے جن کو ڈی جے چلتے ہیں. کیا یہ وہ ہیں جو قسمیں کھا کر پیسے لیے, وہ عہدہ جیتنے کے لیے, ہرانے کے لیے, جتانے کے لیے پیسے لے رہے ہیں, بک گئے, اپنے آپ کو ضمیر کو بیچ دیے, پھر اس میں شراب تقسیم کی گئی. شراب بانٹنے والوں, شراب پلانے والوں, یاد رکھو حدیث کے الفاظ ہیں لعن اللہ فی الخمر عشرۃ, اللہ نے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کیا ہے.
شراب نچوڑنے والا، شراب جس کے لیے نچوڑی جائے، شراب پینے والا، شراب اٹھا کر لے جانے والا، شراب جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا، شراب جس کے لیے خریدی جائے، وہ سب، یہ 10 لوگ سب کے سب لعنت کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو لعنت رحمت کا الٹا ہے، تم جنت میں رب کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور لعنت کے مستحق ہو گئے تو رحمت نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی ہے، اپنی خوشی میں شریعت کو بھول گئے، اپنی خوشی میں شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ حرکات ہے، یہ معاملے ہیں، یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ کون سی بڑی کامیابی حاصل کر لیے، جہاں پر مصیبت میں اور پھنس سکتے ہو، حرام کے راستے کھل سکتے۔ ایک خبر تو یہ بھی ملی کہ ٹکر کے چکر میں، مقابلہ جیتنے کے چکر میں یہ کہا گیا کہ یہ نقاب کھلواؤ، اس میں جھوٹے ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تمہیں حفاظت کرنا تو کہیں گیا، الٹا بے نقاب کر رہے ہو۔ وہ بیچاری پڑھنے والی طالبات اپنے نقاب کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اور تم ہو کہ اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر کی عورتوں کے نقاب اترانے پر آمادہ ہو۔ عجیب ہو گئے، کہاں گئی شریعت؟ شریعت کو ایک طرف رکھ کے سب کچھ کر رہے ہو، عجیب ہو گئے۔ اللہ کے بندو کچھ تو سوچو، کہاں چلے گئے؟ خوشی اپنی جگہ، ویسے یہ اتنی حرامی پن اس میں ہو گیا، نہ جانے کون کون سی حرکتیں اس میں ہو رہی ہیں، سب خرید فروخت، لند بھند، نماز چھوڑ دیے، نمازوں سے کوئی مطلب نہیں، بس ووٹروں کی خوشنودی مل جائے، اسی خوشنودی میں مر گئے تو جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ خوشنودی تو تمہیں رب کی چاہیے تھی، رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نماز جس کو جنگ کی حالت میں اللہ کے لیے جنگ کرنے والے، اللہ کے لیے سر کٹانے والوں کے لیے بھی معافی نہیں ملی۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تم ان کے بیچ میں ہو تو نماز قائم کرو، ان کو اجازت نہیں ملی نماز چھوڑنے کی۔ وہ نبی جنہوں نے لہو لہان کرنے والوں کو رحمت کی اور ہدایت کی دعا دی ہے، اسی نبی کے لیے جب دشمن عصر کی نماز چھوڑنے پر کا ذریعہ بن گئے تو آپ نے کہا تھا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹ، ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حبسونا عن صلاۃ الوسطی، ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اور یہ جو ناچ رہے تھے، ڈی جے بج رہے تھے، مسجد کے سامنے بجا رہے ہو، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب پیئیں گے اور ان کا نام بدل دیں گے، نام بدل کر شراب پیئیں گے۔ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام دل کی تسلی کے لیے نام بدل دیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں ڈانس کیے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی، ناچنے والیاں ناچیں گی۔ یہاں تو خود ناچنے والے تھے، سامنے سے نچائے جا رہے تھے، ناچ رہے تھے خوشی سے، دوسرے کو نچوا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا؟ بچ گئے، تم بچ گئے ناچنے والوں، ورنہ اللہ وہ کر سکتا تھا جو حدیث کے اگلے الفاظ ہیں لَيَخْسِفَنَّ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور جو بچیں گے دھسنے سے اللہ ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ اللہ کا شکر مناؤ، بچ گئے، ورنہ اسی روڈ پر اللہ یا تو سور اور بندر بنا سکتا تھا یا تم کو پھاڑ کے دھسا سکتا تھا۔ اللہ کا رحم و کرم ہے جو ڈانس کرتے ہوئے زندہ بچے ہوئے ہو، عزت کے ساتھ بچے ہوئے ہو۔ آؤ اللہ سے معافی مانگ لو، زندگی بھر کے لیے توبہ کر لو۔ یاد رکھو یہ بدترین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پیارے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، بہت زیادہ ان کو بڑھاوا دیا جائے گا، سامنے سے بجا رہے ہو۔
کبھی ان لوگوں کو دین کی بھی دعوت دو، کبھی ان کے ساتھ مل کے اچھا بھی کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خوشیاں منا رہے ہو، بچ گئے، اللہ نے بخش دیا، اللہ نے موقع دے دیا۔ اللہ چاہتا تو وہیں عذاب نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے بندوں کچھ تو اپنے بارے میں سوچو۔ اسلام، مسلمان ہو، اللہ نے اسلام جیسی نعمت دیا ہے، لیکن شاید آج قوم کی حالت ویسی ہی ہو گئی، اور کتنا سمجھایا جائے، کتنا سنایا جائے، اس کے باوجود بھی وہی جو مثال بولتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہی حال بنا ہوا ہے۔ شاید علامہ اقبال نے رحمت اللہ علیہ ایسی ہی قوم کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔